وعلی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فصلی لربک وانحر صدق اللہ العظیم باوز بلند الدفاع الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ سیدی یا محبوب اللہ تنم فرسود جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ دلم پہ مردہ آواراز اسیاں یا رسول اللہ ذکر دخیش حیرانم سیاشد روز اسیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ چون بازوے شفاعت را گشائی بر گنہگاراں مکن محروم جامی را در آجا یا رسول اللہ جو صوبے من گزر آری من مسکین ناداری فدائے نقش نالینت کنم جائیں یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جائیں یا رسول اللہ گنہگارم سیہکارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ تو غنی از ہر دو عالم فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر گر تمی بینی حساب ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی میرے نہایت واجب الاحترام عزیز بزرگوں دوستو آج اس جمعۃ المبارک پر قربانی کے مسائل اور پھر کچھ فضائل آپ کے سامنے عرض کروں گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سنا کے عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ فصلی لربک وانحر کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں۔ اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال تک رہے اور اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کرتے رہے، یعنی کبھی بھی اس قربانی کو چھوڑا نہیں، ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ عزیز سامعین محترم، قربانی فرض کس بندے پر ہوتی ہے اور اس کی شرائط کیا ہیں، کون کون سے جانور کی قربانی کی جائے، کس کس کی نہ کی جائے، اور کچھ اور مزید مسائل اور کچھ فضائل آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے قربانی کے جو لفظ قربانی ہے اس کی تعریف کیا ہے؟ قربانی کی تعریف یہ ہے کہ اس سے مراد ہوا ذبح حیوان مخصوص بنیت القربۃ فی وقت مخصوص، ایک خاص وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی نیت سے، یعنی ثواب کی نیت سے مخصوص خاص قسم کے جانور کو ذبح کرنا، خاص قسم کا جانور ہو، ایک خاص وقت ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب کی نیت سے اس کو ذبح کرنا، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ ورنہ سارا سال جانور ذبح ہوتے رہتے ہیں، گوشت کھاتے رہتے ہیں، ان کو آپ قربانی کا نام نہیں دیں گے۔ قربانی وہی ہوگی جو مخصوص دن ہوں گے، وہ 3 دن قربانی کے 10ویں 11ویں 12ویں ذی الحجہ، مخصوص وقت ہے، مخصوص قسم کا جانور ہے اور خاص اللہ تعالیٰ کے قرب کی نیت سے ہم کریں گے تو اس کو قربانی کہتے ہیں۔ قربانی کی کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلی اس کی شرط یہ ہے کہ یہ مسلمان کے اوپر واجب ہے، غیر مسلم کے اوپر واجب نہیں ہے۔ کافر اگر قربانی کرے گا تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ کہ یہ مقیم کے اوپر لازم ہے، واجب ہے، مسافر کے اوپر نہیں ہے۔ مسافر چاہے کتنا بھی امیر ہو، اگر وہ شرعی سفر کے اوپر چلا جائے، یعنی 92 کلومیٹر وہ سفر پہ چلا جائے اور 3 دن وہ سفر پہ رہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اگر وہ کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا، وگرنہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ نمبر 3 مالک نصاب ہونا۔ مالک نصاب یہ ہے 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا چاندی کے برابر، پھر میں عرض کر رہا ہوں، یا چاندی کے برابر نقدی پیسے ہوں یا مال تجارت ہو یا زندگی کی ضروریات سے زائد مال
ان تمام کو ملا کے چاندی کے نصاب کے برابر، یہ تقریباً 52-53 ہزار روپیہ بنتا ہے۔ اتنی مالیت اگر کسی بندے کے پاس ان 3 دنوں میں موجود ہوئی تو اس کے اوپر قربانی لازم ہے، اس کو ہم صاحب نصاب کہیں گے۔ اب اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ ہماری مائیں بہنیں جو کہ گھروں میں جن کے پاس سونا موجود ہوتا ہے، اگر ان کے پاس ساتھ کچھ پیسے بھی موجود ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے اوپر قربانی لازم ہے۔ جبکہ ہمارے معاشرے کی، سوسائٹی کی پریکٹس یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں مردوں کے اوپر ہے، گھر میں عورتیں نہیں کرتی، یا یہ دیکھا گیا ہے کہ گھر میں ایک فرد کر لیتا ہے باقی کوئی بھی نہیں کرتا ہے۔ اگر عورتوں کے پاس سونا موجود ہے اور آپ کو پتہ ہے 1 تولہ سونا وہ ₹1,00,000 کے قریب ہے، اور اگر اس کے پاس چند روپے بھی موجود ہوئے تو پھر یقیناً اس عورت کے اوپر بھی قربانی لازم ہوتی۔ اس کے اوپر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، 3 دنوں میں اگر سونا ہے اور ساتھ کچھ پیسے ہیں تو اس عورت کے اوپر بھی قربانی یہ لازم ہوگی۔ اسی طرح قربانی کے شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ بالغ ہونا، نابالغ بچے کے اوپر قربانی لازم نہیں ہے۔ یعنی یہ جو قربانی ہے اس کی ادائیگی کا جو وقت ہے وہ 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک، یعنی یہ بدھ والے دن صبح فجر صادق کے بعد سے یہ قربانی کرنا شروع ہوگی، اور بدھ، جمعرات اور جمعے کی شام تک آپ یہ قربانی کر سکتے ہیں۔ ان 3 دنوں میں یہ قربانی جائز ہے۔ اور اگر یہ شہر میں ہے تو پھر وہاں عید نماز پڑھنے کے کسی بھی ایک جگہ اگر عید کی نماز پڑھی جا چکی ہے تو آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک عید کی نماز 6 بجے پڑھی جا چکی ہے، 6 بجے جماعت ہو گئی ہے، ہمارے یہاں پہ یہ 7:15 ہے جماعت، تو 6 بجے جب جماعت ہوگی تو آپ قربانی گھر میں کر سکتے ہیں، چاہے آپ نے بھی نماز بعد میں پڑھنی ہے۔ چونکہ شہر کے اندر ایک جگہ عید کی نماز پڑھی جا چکی ہے تو آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ وہ گاؤں جہاں پہ جمعہ نہیں ہوتا وہاں پہ اب فجر صبح صادق کے بعد ہی آپ کی قربانی کر سکتے ہیں۔ دن کے وقت قربانی کرنا یہ جائز ہے، افضل ہے۔ رات کو قربانی کرنے کو مکروہ کہا ہے، لیکن اگر مجبوری ہے، بندہ دن کو اس کی ڈیوٹی ہے، عید کے دنوں میں بھی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، تو وہ بندہ رات کو قربانی کر سکتا ہے۔ پھر اسی طرح قربانی کے جانور کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ قربانی کے جانور کی 3 قسمیں ہیں، اونٹ ہے، گائے ہے اور بکری ہے۔ اونٹ کی عمر 5 سال ہونا ضروری ہے، 5 سال سے 1 گھنٹہ بھی اگر اس کی عمر کم ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ گائے یا اس قسم کے جتنے بھی جانور ہیں، اس گائے کے اندر بھینس بھی شامل ہے، بھیڑ بھی، اسی طرح بکری ہے، اس کی عمر جو ہے وہ 1 سال اور گائے کی عمر کا 2 سال ہونا یہ ضروری ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ پکا کھیرا ہونا، دوندا ہونا یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ جانور کی اگر عمر پوری ہے تو وہ پکا کھیرا دوندا اگر نہیں بھی ہوتا ہے، آپ کو کنفرم پتہ ہے، دیندار وہ بندہ ہے جو پالنے والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں بیچ رہا ہوں، آپ کو بتا رہا جی اس کی عمر 2 سال کنفرم ہے، تو پھر اس کی قربانی یہ جائز ہے اگر وہ پکا کھیرا دوندا نہیں بھی ہوتا تو۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ایک یعنی عمر جانچنے کے لیے ایک پیمانہ ہمارے پاس پکا کھیرا دوندا ہونا، وگرنہ لوگ جھوٹ اتنے بولتے ہیں کہ وہ پیسے کے لیے خود دانت توڑ دیتے ہیں تاکہ ہمارا یہ جانور بک جائے، ہمیں پیسہ مل جائے، تو اس لیے ہم نے یہ پیمانہ رکھا ہے۔ وگرنہ اگر آپ کو کنفرم یقین ہے گھر میں پلا ہوا ہے، 2 سال عمر پوری ہو گئی ہے تو اس کی یہ قربانی جائز ہے۔ اب اس میں ذہن میں رکھیں کہ یہ جو گائے ہے اس کے اندر بھینس بھی شامل ہے، اور جو بکری اس میں بھیڑ اور دمبا وغیرہ بھی شامل ہے، نر مادہ یہ سارے اس میں شامل ہے، خصی ہو غیر خصی ہو، یہ تمام کی قربانی یہ جائز ہے۔ ہاں بھیڑ بکری کے اندر اگر کوئی دمبا یا بھیڑ چھترا وغیرہ وہ 6 مہینے کا ہے، 6 7 8 9 10 مہینے کا، یعنی کہ وہ سال کا پورا نہیں ہے، سال سے عمر اس کی کم ہے، 6 ماہ سے زیادہ ہے، لیکن سال کے جانوروں میں کھڑا کیا جائے تو وہ دکھنے میں سال جتنے جانوروں کی طرح وہ نظر آئے،
تو ایسے چھترے وغیرہ کی، بھیڑ وغیرہ کی، دمبے وغیرہ کی قربانی وہ جائز ہے۔ ابھی کل ہی میرے پاس ایک مسئلہ آیا تو وہ بندہ خود لے کے آیا، وہ چھترا تھا، اس کی عمر تقریباً 10 ماہ تھی، سال پوری نہیں تھی، تو لیکن دکھنے میں وہ سال کی طرح نظر آ رہا تھا، بڑا پریشان تھا۔ میں نے کہا کہ اس کی قربانی یہ جائز ہے، یہ ایک ایکسیپشن ہمیں صرف ملتی ہے۔ اسی طرح کچھ جانور ایسے ہیں جن کی قربانی کرنا یہ جائز نہیں ہے، عیب ان میں موجود ہو، تو یہ عیب آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، ایسا بیمار جانور کہ اس کی بیماری بالکل ظاہر ہو، بالکل کمزور ہو گیا ہے، بیماری ظاہر ہے، اس کی قربانی یہ جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایسا جانور جس کی 1/3 نظر وہ زائل ہو گئی ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کانا ہو اور اس کا کانا پن ظاہر ہے، یعنی ایک آنکھ سے کانا ہے اور اس کا کانا پن ظاہر ہے، پتہ چل رہا ہے، ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسا لنگڑا کہ قربان گاہ تک چل کے نہیں جا سکتا، مثلا 4 اس کے پاؤں ہیں، ایک پاؤں سے وہ لنگڑا رہا ہے لیکن وہ پاؤں لگا رہا ہے اس کو نیچے اور چل کے وہ قربان گاہ تک جا سکتا ہے، تو ایسے کی قربانی جائز ہے۔ اگر بالکل وہ پاؤں نیچے لگاتا ہی نہیں ہے تو پھر ایسے لنگڑے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اتنا کمزور ہے کہ بالکل لاغر ہو چکا ہے، کمزور ہے، ہڈیوں میں مکس بھی باقی نہیں ہے، کھڑا کرتے گر جاتا ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کسی جانور کا کان، دم یا اس کی چکی، جو چکلی پیچھے چکی ہے، اگر وہ 1/3 سے زیادہ کٹی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ 12 انچ کسی جانور کا کان ہے، اگر 4 انچ وہ کان کٹا ہوا ہے تو قربانی جائز ہے۔ 4 انچ سے 1 انچ بھی زیادہ چلے جاتا ہے پھر وہ 1/3 سے زیادہ ہو جائے گا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ یہی حکم اس میں دم میں ہے، یہی اس کی چکی میں ہے۔ پیدائشی اگر کسی جانور کے کان نہیں ہیں تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر ایک کان نہیں ہے، ایک کان ہے تو پھر بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر کسی جانور کے دانت نہیں ہیں اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر کسی جانور کے تھن کٹے ہوئے یا خشک ہو جائیں اس کی قربانی جائز نہیں۔ اگر گائے یا بھینس وغیرہ اس میں ایک تھن خراب ہو، 3 ٹھیک ہیں، 4 تھن ہوتے ہیں، ایک تھن اگر خراب ہے تو گائے بھینس وغیرہ کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ اور اگر بکری وغیرہ میں 2 تھن ہوتے ہیں، ایک تھن بھی خراب ہوگا تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ جو بڑا جانور ہے اس میں اگر ایک تھن خراب ہے یا خشک ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، اگر 2 تھن خراب ہوگا تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اگر کسی جانور کی ناک کٹی ہوئی ہے تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں، یا کسی جانور کا علاج کے ذریعے دودھ خشک کروا دیا جائے، یہ بھی عیب ہے اور اس کے ساتھ قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ایسا جانور جس کے اندر نر اور مادہ دونوں خصوصیتیں، دونوں علامتیں پائی جائیں، یعنی خنثی ہو، یعنی شی میل ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایک پاؤں کٹا ہو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس حد تک جانور جنونی اور پاگل ہو گیا کہ چارہ بھی نہیں کھاتا ہے تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں۔ اگر وہ چارہ کھاتا ہے، ویسے بندے کو مارتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر بالکل چارہ بھی نہیں کھاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، پاگل بالکل ہو گیا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ سینگ اگر کسی جانور کا ٹوٹا ہے تو اس کے لیے اہم مسئلہ یہ ذہن میں رکھیں، اگر تو یہ سینگ جڑ سے نکل آئے باہر، یعنی یہ مثلا یہ سینگ ہے تو یہ بالکل جڑ سے نیچے سے اکھڑ آیا ہے، اس کی جڑیں بھی باہر نکل آئی ہیں، تو ایسے ٹوٹے ہوئے سینگ والے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ جانور کا سینگ ٹوٹتا ہے، مثلا اتنا ٹوٹ گیا، آدھا ٹوٹ گیا، یا سارے کا سارا ٹوٹ گیا، جڑیں باہر نہیں نکلی ہیں، تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جانور جن کے سینگ ہوتے ہیں وہ لڑائی کرتے کرتے ان کے سینگ ٹوٹ جاتے ہیں، اس کا سینگ تھوڑا ٹوٹ جائے، آدھا ٹوٹ جائے، سارے کا سارا ٹوٹ جائے تو قربانی جائز ہے۔ صرف ایک شرط ہے کہ جڑ سے نہ اکھڑے، اگر اس کی جڑیں باہر نکل آئیں پھر اس کی قربانی جائز نہیں، ادروائز اس کی قربانی جائز ہوگی۔ پھر عزیز سامعین محترم،
اجتماعی جو قربانی ہے اس کے کچھ اہم مسائل آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جو بڑا جانور ہے، اونٹ ہے یا گائے بھینس وغیرہ ہے، اس میں 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں، 7 بندے اس میں شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے کم بندے بھی شریک ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی حصہ وہ سپلٹ نہ ہو، آدھا نہ ہو کہیں۔ مثلا 2 بندے بڑا جانور کرنا چاہیں کہ 4 حصے لے لے کہ 3 حصے لے لے، اگر انہوں نے ایسا کیا کہ 3 ایک نے لے لیے، 3 ایک نے لے لیے، باقی ایک حصہ بچا، وہ کہتے ہیں آدھے پیسے تم دو آدھے میں دوں، تو 7واں حصہ آدھا آدھا رکھ لیتے ہیں، تو پھر دونوں کی قربانی جائز نہیں ہوگی، کیونکہ حصہ ہم نے آدھا آدھا کر دیا۔ کسی جگہ پہ وہ حصہ آدھا نہیں ہونا چاہیے، ادروائز وہ قربانی کسی کی بھی جائز نہیں ہوگی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے 6 حصے مل جاتے ہیں، 7واں کو جو سیری ہے بندہ وہ نہیں ساتھ ملتا شریک، تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں چلو ہم ایسے کرتے ہیں، سارے 2-2 ہزار ڈالتے ہیں، 3-3 ہزار، اور یہ سارے شریک ہو کے ایک حصہ خود ڈال لیتے ہیں۔ اس طرح کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ فوت شدہ جو افراد ہیں ان کی طرف سے قربانی کرنے کی 2 صورتیں ہیں، یا تو وہ مرنے والے بندے نے وصیت کی ہوگی کہ میری طرف سے قربانی کر دو، مرنے سے پہلے اس نے وصیت کی ہے کہ میری طرف سے قربانی کرنی ہے اس دفعہ ہر قیمت پہ، تو یہ جو وصیت ہے اس طرح قربانی آپ کریں گے تو اس کا گوشت آپ خود نہیں کھائیں گے، کیونکہ اس نے وصیت کی ہے، اور یہ وصیت والا جتنا بھی گوشت ہے یہ کسی غریب کو دینا یہ واجب ہے، غریب فقیر کو یا کسی مدرسے میں آپ دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس نے وصیت نہیں کی ہے، مثلا والد صاحب یا والدہ یا کوئی بھائی فوت ہو چکا ہے، اپنی طرف سے آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے آپ اپنا فرض ادا کریں، یعنی آپ کے اوپر جو واجب ہے وہ پہلے آپ نے کرنی ہے، اس کے لیے ایک اور جانور خریدیں گے، اس کے لیے اور حصہ رکھیں، جب رکھ لیں گے تو یہ گوشت اور آپ کا اپنا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، جمع بھی کر سکتے ہیں، آگے غریبوں کو، رشتہ داروں کو، امیروں کو، دوستوں، آپ تمام کو آپ یہ دے سکتے ہیں گوشت۔ تو اگر وصیت نہیں کی ہے تو فوت شدہ کے لیے قربانی کر سکتے۔ اسی طرح کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ قربانی کے اندر کہتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی قربانی کرنی، دی بیسٹ ہے، حضور علیہ السلام ہمارے لیے قربانی کیا کرتے تھے اپنی امت کے لیے، تو ہم بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں اگر وہ بندہ یہ کہتا ہے جی میں نے قربانی اس دفعہ حضور علیہ السلام کے نام کی ہے اور اپنے نام کی نہیں کرتا ہے، تو پھر اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ پہلے اپنی قربانی حضور علیہ السلام کی کرنی ہے تو ایک اور قربانی کر گیا، یعنی یہ چیز ذہن میں رکھے، پہلے اپنا فرض ادا کرے، پھر کسی اور کے والد کے نام کی، والدہ کے نام کی، کسی اور کے نام کی پھر قربانی کر سکتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ 6 حصے اکٹھے ہو جاتے ہیں، 7واں حصے کے لیے کوئی بندہ نہیں آتا ہے، تو لوگ یہ مشورہ کرتے ہیں چلو جی ایک جو قربانی ہے وہ حضور علیہ السلام کے نام کی کر دیتے ہیں اور ہم سارے 2-2 ہزار ڈال دیتے ہیں۔ تو اس طرح میں نے یہ پہلے عرض کیا کہ وہ جو حصہ ہے وہ 6 بندوں میں تقسیم ہو جائے گا، تو کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ہاں اس کا کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو 6 بندے ہیں وہ 7ویں بندے کو پیسے گفٹ دے دیں کہ جی ہماری طرف سے تمہارے لیے گفٹ ہے، اب وہ 7واں بندہ اپنی طرف سے وہ ایک قربانی حضور علیہ السلام کے نام کی کر دے۔ تو اس طرح علماء نے یہ لکھا ہے کہ یقیناً اس بندے کو بھی ثواب ملے گا اور جن لوگوں نے اس کو گفٹ کیا اللہ ان کو بھی ثواب میں ضرور شریک فرمائے گا۔ تو 7واں جو ایک حصہ ہے کہیں بھی اگر وہ آدھا ہو گیا، یعنی ایک حصے میں 2 بندے شریک ہو گئے، تو پھر باقی بھی کسی بندے کی قربانی یہ جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح عزیز سامعین محترم، قربانی کے گوشت کی جو تقسیم ہے اس کی بہترین صورت یہ ہے، مستحب صورت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے ارشاد ہے کلوا واطعموا وادخروا، گوشت کھاؤ اور کھلاؤ اور جمع کرو، خود بھی کھاؤ، لوگوں کو بھی کھلاؤ اور جمع بھی کر سکتے ہو۔ ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ میں پہلے تمہیں منع کیا کرتا تھا کہ قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ جمع نہ کیا جائے، لیکن اب تم کھاؤ بھی اور جمع بھی کرو۔ ایک ہمارے معاشرے میں بڑی بات یہ رائج ہے کہ محرم سے پہلے گوشت کو ختم کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے فریج میں رکھا ہے گوشت تو وہ آپ یعنی محرم سے پہلے ختم کرنا کی کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، تو رکھ سکتے ہیں۔ گوشت کا بہترین طریقہ یہ 3 اس کے حصے کر لیے جائیں،
ایک اپنے لیے، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے، ایک اپنے ہمسایوں اور غربا کے لیے، تمام کو دے۔ گوشت جو ہوتا ہے اس کی ذہن میں رکھے، یہ مثل عید کارڈ ہے، یہ ایز اے گفٹ ہے۔ اب تحفہ غریبوں کو تو نہیں دیا جاتا خالی، امیروں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ آپ نے اگر بکرے کی قربانی کی ہے تو اس دوست کے گھر میں بیچ سکتے ہیں جس نے کٹے کی قربانی کی ہے۔ اگر آپ نے اونٹ کی قربانی کی ہے تو بکرے والے کے گھر میں گوشت بیچ سکتے ہیں۔ یہ محبتیں بڑھتی ہیں، آپ ایز اے گفٹ کسی کو بھی یہ گوشت دے سکتے ہیں، امیر کو، غریب کو، چھوٹے کو، بڑے کو، کسی کو بھی آپ یہ دے سکتے ہیں، اور یہ گھر میں جمع بھی کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کی فیملی بڑی ہے، اب دیکھیں ایک گھر ہے اس میں ایک ہی بندہ صاحب نصاب ہے، ایک بندہ قربانی کرتا ہے، ایک بکرا کرتا ہے، اور اس کے اندر 3 4 5 فیملیز رہتی ہیں، تو اگر وہ 2 3 4 فیملیز اپنے گھر میں ہی سارا گوشت رکھ لیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس سے بھی قربانی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بڑی فیملی ہے تو آپ گھر میں بھی یہ رکھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہی طریقہ آپ کو بتایا کہ 3 حصے کر لیں، کہ اپنے لیے، کہ رشتہ داروں کے لیے، کہ غربا کے لیے۔ پھر یہاں پہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو قربانی کی کھال ہے یہ بھی گوشت کے ماتحت ہے۔ جو گوشت کا حکم ہے وہ قربانی کی کھال کا حکم ہے۔ قربانی کی کھال آپ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، مثلا اس کی جیکٹ بنوا لیں، قربانی کی کھال کے جوتے بنوا لیں، آپ قربانی کی کھال کی جائے نماز بنوا سکتے ہیں، اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے یہ قربانی کی کھال فروخت کر دی، بیچ دی کسی کو، تو پھر اس کی قیمت کا صدقہ کرنا یہ واجب ہے۔ اب اس قیمت کو اپنے پاس رکھیں گے تو آپ کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ یہاں ایک اور ذہن میں بات رکھیں، ذہن میں رکھیں کہ یہ جو کھال ہے آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، گوشت آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، امیر کو، غریب کو دے سکتے ہیں، قربانی کی کھال بھی دے سکتے ہیں، یہ تحفہ ہے۔ اسی طرح قربانی کی کھال مسجد کو بھی دے سکتے ہیں۔ اب یہ ہماری نظر میں پہلے مسئلہ نہیں گزرا ہوتا، تو میں نے جب آپ کو اصول بتا رہا ہوں کہ جو گوشت کا حکم ہے وہی کھال کا حکم ہے، تو گوشت آپ گفٹ کے طور پہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، تو یہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک ذہن میں بات اہم ترین رکھیں کہ ہمارے ہاں یہ طریقہ کار رائج ضرور ہے کہ جب ہم قربانی کا جانور ذبح کرواتے ہیں، جو ذبح کرنے والا ہے وہ بعض دفعہ یہ کہتا ہے جی یہ جو پائے ہیں، کھروڑے ہیں، یہ میرے لیے ہوں گے، یا اس کی یہ جو کلیجی ہے یہ میں لوں گا، یا اس کی فلاں جگہ کا گوشت میں لوں گا، اور ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس نے یہ جو پائے اس کے اپنے پاس پہلے شرط لگا دی، ایز اے اجرت اگر ہوا تو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اجرت مراد کرائے، یعنی کہ اس کی جو مزدوری کے طور پہ ایک بوٹی یا ایک پایا بھی آپ نے کسی کو مزدوری کے طور پہ دیا تو پھر قربانی کسی کی جائز نہیں ہوگی۔ ساتوں کے ساتوں جو شریک ہیں تمام کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ ہاں آپ کسائی کو علیحدہ پیسے دیں، اور پھر یہاں ذہن میں رکھیں جو کسائی کو اپنے پیسے دینے وہ تمام بندوں کے اوپر ڈیوائیڈ ہوں گے۔ ایک مثال، وہ 15,000 روپے لیتے ہیں تو تمام ساتوں شرکاء کے اوپر وہ ڈیوائیڈ ہوں گے، سب کو برابر برابر آئیں گے۔ گوشت کی تقسیم میں اکثر ہمارے ہاں یہ کیا جاتا ہے، 7 وہ اس کے حصے کر لیے جاتے ہیں، اور یہاں 7 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی مرضی کہتے ہیں چلو جی یہ مجھے دے دو، یہ تم لے لو۔ فقہاء نے لکھا ہے گوشت کو تول کے تقسیم کیا جائے، ایک بوٹی بھی آگے پیچھے نہ جائے۔ اب اس کو مکس کریں، کر کے اس کو 7 حصوں میں اس کو ڈیوائیڈ کریں، اس کو تول لیں، تولنے کے بعد پھر سب کو وہ تقسیم کریں۔ اگر آپ نے اس طرح اندازے سے دیا تو پھر یہ قربانی آپ کی ناجائز ہو سکتی ہے۔ پھر قربانی کے جو نفلی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو میں نے یہ عرض کیا کہ آپ پہلے اپنی قربانی کریں گے، پھر کسی کے نام کی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ چلتا ہے جی میں اس دفعہ قربانی اپنے والد صاحب کے نام کی کروں گا، اس دفعہ میں مولا کائنات کے نام کی قربانی کروں گا۔ پہلے آپ کے اوپر قرض ہے، وہ قرض ادا کریں، پھر آپ دوسرے کو یہ قربانی کریں گے تو آپ کی قربانی جائز ہوگی۔ یہاں ایک میں اہم چیز آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے معاشرے میں جہاں یہ دین سے آگہی ہماری کم ہوتی چلی جا رہی ہے، بلکہ ہو چکی ہے، دین نہیں، ہمارے پاس صرف دینیات پہنچی ہے، اسلام نہیں، صرف اسلامیات ہم نے پڑھی ہے، ہمیں دین کی الف بے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم تو صرف ہماری پریکٹس یہ ہے کہ جب 5 منٹ رہ جاتے ہیں جمعے کی نماز میں پھر ہم مسجد میں آتے ہیں، سال ہر سال سے یہ روٹین چلی آ رہی ہے۔ دین سیکھنے کا شوق ہی نہیں ہے، کس عمر میں دین سیکھنا ہے وہ ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔
دیکھیں یہ جو قربانی ہے یہ بندے کے اوپر واجب ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا حضور یہ قربانیاں کیا ہے؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی یہ سنت ہے۔ عرض کیا حضور اس میں اجر کیا ہے؟ فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا کرتا ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا حضور اس کے اوپر جو اون ہوتی ہے، صوف ہوتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ صوف یا اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی اللہ ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ بعض دفعہ جو لبرل لوگ ہیں، جو روشن خیال ہیں، یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جی آپ قربانی کی بجائے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دیں۔ کیا غریب کی بیٹیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نہیں تھیں؟ کیا غربت کا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا؟ جس رب نے پیدا کیا اس کو نہیں پتہ تھا؟ جب صحابہ کرام مکہ شریف سے مدینہ ہجرت کر کے تو گھر بار بھی وہاں پہ چھوڑ رہے تھے، جائیدادیں، زمینیں، کاروبار چھوڑ کے آ گئے تھے۔ اس وقت غربت کا جو عالم تھا وہ آج نہیں نظر آ رہا، لیکن کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی وہاں پہ معاف کر دی؟ 10 سال مدینہ شریف میں رہے، ہر سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام قربانی کرتے رہے۔ یہ غربت کا جو ڈنڈورا پیٹنے والے لوگ ہیں یہ اپنی گاڑیوں پہ جھول رہے ہوتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں جی غریبوں کا خیال رکھا جائے۔ یہ آج کچھ ویلفیئرز ایسی ہیں، خدمت خلق کا، میں اس کو کہتا ہے خدمت خلق کا یہ فتنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی قربانی نہ کرو، آپ نے حج پہ جانے سے پہلے کسی غریب کے گھر سے کہ گرد گھوم کے آ جاؤ۔ حج اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے اوپر حج فرض ہو اور وہ بندہ حج نہ کرے تو میری طرف سے چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے عیسائی ہو کے مرے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، حج فرض ہے، کرنا ہے۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں رائج کی جا رہی ہیں، خدمت۔ اچھا خدمت خلق حقوق العباد اگر فرض ہے تو کیا حقوق اللہ فرض نہیں ہے؟ پھر یہاں پہ ایک اور یہ عادت دیکھی گئی لوگوں میں کہ قربانی کے لیے وہ بوجھل دل کے ساتھ اظہار کرتے ہیں۔ جب قربانی کرنی قربانی قریب آتی ہے تو اس بندے کو بھی فون کیا جاتا ہے جسے 5000 قرض لینا ہے، یار میرے پیسے واپس کر دے، قربانی آ گئی وہ بھی کرنی ہے اور تھوڑے خرچے ہیں انہیں۔ بڑا بوجھل سا منہ بنا کے یہ بات کی جاتی ہے اور بڑی پریشانی کا اظہار کیا جاتا ہے جی ہم قربانی کرنی ہے کیا کریں جی۔ اچھا 50,000 روپے کے کپڑے بناتے ہوئے پریشانی نہیں ہوتی ہے، وہ 50,000 کی شاپنگ ہوگی وہ ٹھیک ہے، اب قربانی اگر 10-20 ہزار روپے کی کرنی پڑے تو وہ بوجھ دل کے ساتھ۔ سنیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا جب قربانی کرو تو خوش دلی سے کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، فرمایا من ضحی طیبۃ نفسہ محتسبا، جس نے خوش دلی کے ساتھ قربانی کی اور اجر و ثواب کی امید کرتے ہوئے قربانی کی، اجر و ثواب کی امید اور خوش دلی سے قربانی کی، لأضحیتہ کانت لہ حجابا من النار، تو کل قیامت والے دن یہ قربانی جہنم کے سامنے کھڑی ہو کے اس کو جہنم سے جانے سے روک لے گی، رکاوٹ بن جائے گی۔ خوش دل۔ اچھا کبھی غور کریں نا کہ میرے رب نے 1 سال کے بعد مجھے حکم دیا ہے میں اس کے لیے 20,000 روپے کی قربانی کروں، آپ کو تو چاہ جڑ جانا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، میرے رب نے مجھے کہا ہے، میری طرف یہ حکم لوٹا ہے، ون ہر کا حکم میری طرف بھی لوٹا ہے۔ خوش دلی کے ساتھ چہرے کے اوپر مسکراہٹیں لاتے ہوئے پوری دل جمی کے ساتھ یہ قربانی کیا کریں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی ہوتی ہے۔ بوجھل دل کے سے نہ کیا کریں، آپ قربانی کے ساتھ پیار کیا کریں۔ ہمارا مذہب جس قدر وہ انسانیت کے حقوق بیان کرتا ہے، جانوروں کے حقوق بیان کرتا ہے، ایسے اور آپ کو نظر نہیں آئیں گے، اور لوگ جانوروں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا جانور کو 2 موتیں نہ دیں۔ ایک صحابی رسول وہ جانور کے سامنے وہ چھری تیز کر رہے تھے، فرمایا کہ اس کو 2 موتیں کیوں دے رہے ہو؟ عرض کیا حضور 2 موتیں کیسی؟ فرمایا اس سے پہلے چھری ذبح کر رہے اس کے سامنے یہ بھی اس کو موت دے رہے۔ ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے جانور کے سامنے بھی چھری کو تیز نہ کیا جائے، پہلے پانی پلایا جائے، چارہ کھلایا جائے، چھری کو سائڈ پہ ذبح کیا جائے اور ذبح کرتے وقت اس کو تکلیف نہ دی جائے۔ کچھ قصائی حضرات اس کو گھٹنوں سے مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر کچھ ایسے حضرات ہیں کبھی اس کی وہ کھال جسم کے روح نکلتی نہیں ہے، ابھی خون اس کا نکلتا نہیں ہے، پہلے اس کی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی چیز مکروہ ہے۔ عزیز سامعین محترم،
قربانیاں خوش دلی سے کریں، آج خوش دلی سے کریں گے تو کل انشاءاللہ یہی قربانیاں خوش دلی سے آپ کے لیے جہنم کے سامنے رکاوٹ بن جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔